آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کل آنے والے سیشن کے بارے میں اور تھوڑی بہت بات چیت آج کے سیشن کے بارے میں. اور آج ہم آپ کو ایک اور اپنی خاص ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے جو کہ 8 مہینے پہلے پوسٹ ہوئی تھی. اس کا میں کیوں پوسٹ کی گئی تھی اور اس کا کیا ہوا. السلام علیکم. خالد سیف الدین 29 فروری کی کال لے کر آپ کے ساتھ. سب میں پہلے آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ آج جو ہمارا ویکلی یوٹیوب لائیو ہو رہا تھا اس میں تبدیلی آ چکی ہے اور اب یہ لائیو یوٹیوب سیشن ہم جمعے کو لے کر چلے گئے تاکہ تھوڑا ریلیکس انداز میں ہم اس کو کر سکیں. بڑا ویکینڈ پہ ذرا بھاری پڑ جاتا ہے ہم کو. اچھا جناب, کینڈلسٹک کورس کی ڈیٹ آپ کے سامنے ہے. یہ میرے خیال میں آج کی آخری آپ کو الرٹ ہوگی اس بارے میں. 2 مارچ اور 3 مارچ, کیونکہ اس میں پریپریشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو کورس کو کرنا ہے تو جوائن کریں اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ آگے بات کریں گے. اچھا جناب, اب آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے وہ ریپ اپ سلائیڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اگر ریپ اپ سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں ہم نے آپ کو جو نارمل ڈیلی چارٹ دکھایا ہے اور دن میں پورا دن تقریباً بات چیت تو آپ لوگوں سے ہوتی رہی ہے کہ جب 63,700 ایریا کو پہنچی تھی تو کس طریقے سے کنسسٹنسی سے پہنچی تھی اور پھر یہی وہ لیول تھا جس کے اوپر ان کو ایفرٹ کرنی تھی. ویسے کوئی خاص ایفرٹ اس کے اوپر ابھی ہو نہیں پائی ہیں, مگر اس ایریا سے 63,700 کے لیول تک پہنچنا, پورا دن اس کے اوپر سروائیو کرنا, یہی بڑی کامیابی تھی آج کی بلز کی. اور اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ تقریباً 484 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی ہے اور ایک جب مارکیٹ نے ہائی بنایا تو 710 پوائنٹ کی تیزی تھی. آج بھی مارکیٹ میں 355 ایکٹیو کمپنیاں تھیں, تو جس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں سٹیک ہولڈر پوری توجہ اور انٹرسٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. والیوم کو دیکھیں تو میرے خیال میں 15-15.5% والیوم بھی آج بڑھ گیا ہے. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ والیوم کو اٹریکٹ کر لیتا ہے انڈیکس اگر کنسسٹنسی برقرار رہے. وہ ہماری ایک لائن ہے نا, کنسسٹنسی, ڈائریکشن, پھر والیوم خود ہی آ جائیں گے. تو وہ میری جو بات ہے وہ ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ بات جو ہماری کالز ہیں اس میں پروف بھی کراتا ہوا چلتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز ایسی ہو رہی ہے. آئی وش کہ آپ لوگ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہو. اچھا جناب, اب یہاں پر میں نے ایک سلائیڈ میں آپ کو دکھایا ہے کہ یہ اصل میں بیسیکلی تھمب نیل ہے ہماری ایک ویڈیو کا, اور ویڈیو کا عنوان تھا ہاؤ ٹو منیمائز رسک فار انویسٹمنٹ. یہ بیسیکلی میں نے بنائی تھی, ایک کانسیپٹ تھا میرا, اور لوگ اکثر بات کرتے تھے ہیجنگ, بڑی ساری باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیجنگ کر لو. ہیجنگ ہے کیا؟ ہیجنگ کا کے پیچھے بات کیا ہے؟ مطلب آپ لوگ جو ہیجنگ کرتے ہیں جیسے فوریکس والے, ایک یہ والا پیئر خرید لیا, ایک وہ والا پیئر شارٹ کر دیا, اس طرح دونوں کو بیلنس کر دیا اور اب اس کے بعد بیٹھے ہوئے اور بہت خوش ہو رہے ہیں کہ چلو یہ گر رہا ہے تو کیا ہوا, مجھے نقصان تھوڑی ہو رہا ہے, مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. مطلب اگر مجھے یہاں نقصان ہو رہا ہے تو یہاں فائدہ ہو رہا ہے, تو میں نے اس کو ہیج کر دیا ہے. پتہ نہیں ہے کس قسم کا ہیج ہے. مطلب آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میرے حساب سے. آپ کا فائدہ نیچے جائے تو نقصان بھی نہیں ہو رہا اور اوپر جائے تو فائدہ بھی نہیں ہو رہا, تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے نا, ہم جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم اپنے رسک کی انویسٹمنٹ کے رسک کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے فائدے کو بڑھانا چاہتے ہیں اور رسک کو منیمائز کر رہے ہیں. اگر رسک منیمائز ہے تو ہم انٹری لیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو سمجھنے کی باتیں ہیں. تو میں نے 8 مہینے پہلے یہ ویڈیو کی تھی اور آپ ذرا ویوز دیکھیے گا, صرف 570 ویوز ہیں. کیونکہ ہم لوگ اس بات پہ بلیف تھوڑی کرتے ہیں کہ چیزوں کو سیکھا جائے, سمجھا جائے. ہم صرف اسی بات پہ بلیف کرتے ہیں, ہاں یار بتا دو کیا لے لوں کیا بیچ دوں, بس یہ ہماری یہ ہوتی ہے. دیکھیے, اگر ویڈیو کے ویوز لینے ہو نا تو تھم نیل پہ میں یہ لکھوا دوں کہ آج یہ 2 اسٹاک ڈبل ہو جائیں گے, آج یہ 1 اسٹاک ایسا کر لے گا. ہماری تھم نیلز ایسی نہیں ہوتی. ہمارا مارکیٹ میں کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے کیونکہ ہم ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں, اس لیے ہم کسی کو اپنا کمپٹیٹر نہیں سمجھتے. اور یہ جو یوٹیوب ہمارا جو میڈیم ہے یہ ہماری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کیونکہ یوٹیوب میں اگر 2000 ویوز بھی ہوں تو پیسے ویسے کوئی نہیں بنتے پاکستان کی ویورشپ کے. مگر یہ ایک میڈیم ہے آپ تک پہنچنے کا, اس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچ جاتے ہیں.
تو بہرحال تو وہ 570 لوگ جنہوں نے دیکھا ہے اس میں سے 70 لوگ بھی اس بات کو اگر سمجھ کے انہوں نے اس وقت وہ فیصلہ کیا ہو جو میں نے اس ویڈیو میں سمجھایا ہے. میں اس ویڈیو میں کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس کا لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا, آپ جاؤ اور وہاں سے دیکھ لو اور اس کے بعد اس ویڈیو کو سمجھو. بس میں نے یہ سمجھانے کی اس وقت آپ کو سمرائز کر دوں کوشش کی تھی کہ دیکھو بھائی ڈالر اتنا اوپر آیا ہوا ہے اور اسٹاک اتنا نیچے ہے, $1 میں یہ اسٹاک اتنے آ رہے ہیں. کل اگر ڈالر تھوڑا سا بھی نیچے ہو گیا اور اسٹاک تھوڑا سا بھی اوپر ہو گیا تو آپ خود ہی سوچ لو کہ یہ والی اگر ہم ہیجنگ کریں تو ہمیں کیپٹل گین تو اپنے اسٹاکس پہ ہو ہی رہا ہے, مگر ہم کو اس اینگل پہ ہیجنگ کا پروفٹ بھی ہوگا. یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور اب میں نے اپنے تئیں تو کیلکولیشن کر کے دیکھ لیا ہے, کیونکہ اس وقت میں نے نشاط مل کی ہے ایک آدھے اسٹاک کی مثال دی تھی, تو میں نے اپنے تئیں اس کو وہ بھی کر کے دیکھا ہے, تو مجھے تو ایک بڑا زبردست قسم کا اس میں پروفٹ نظر آیا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اچھا جناب, پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, کوئی خاص بات اس میں تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئی ہے. جو تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں وہ اس میں اپڈیٹ کر دی گئی ہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جس طرح میں نے کہا کہ میں کل کی کال میں ہی بڑا کنونس تھا, باوجود اس لیے کہ جو منگل کا سیشن تھا تھوڑی گراوٹ کے ساتھ تھا, میرے اندر یہ کنوکشن تھا کہ نہیں یار بلز نے ریزیوم کرنا ہے, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ موجود ہیں اپنی جگہ پہ. تو میں نے کوئی بھی منفی نیگیٹو بات آج کے لیے نہیں کی تھی, کیونکہ میں بلیو کر رہا تھا بلز پہ, اور وہ بلیو مجھے پھر آج کے سیشن میں واضح طور پہ نظر بھی آ گیا. اگر آپ نے آج کے سیشن کو دیکھا ہو تو آپ نے نوٹس کیا ہو آغاز کے ساتھ کنسسٹنسی ہمیں نظر آئی بلز میں, وہ چلتے رہے اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے شروع میں ہی وہ جو 63,700 کا لیول تھا وہ ٹیسٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اور یہ وہ جو لیول تھا وہ آج کے لیے امیڈیٹ ٹارگٹ بھی بنتا تھا, اور یہ وہ لیول تھا جہاں سے بلز کی تھوڑی سی کمفرٹ لیول ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو بہرحال ہم نے وہ دیکھا, اور میں نے اس کے بعد مڈ ڈے کالز میں آپ سے کئی دفعہ بات ہوئی اور میں یہی بتاتا رہا کہ جناب اب اگلے لیول کو چیز کرے گی, کال میں بھی یہی لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر جائے گی تو اگلے لیول کو فوراً چیز کر لے گی, اور اس نے اس اگلے لیول کو چیز بھی کر لیا. اچھا جناب, اب جو میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل مجھے ایک پاسبلٹی نظر آ رہی ہے بریک آؤٹ ٹائپ موو کی. اچھا, یہ بریک آؤٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بریک آؤٹ اس وقت ہوگا کہ ایک ایریا ہے تقریباً 100 پوائنٹ کا, 110 پوائنٹ کا, 63,844 سے 63,955. یہ جو 110 پوائنٹ کا ایریا ہے, اگر اس ایریا کو کک آف کریں بلز, والیوم کو یہاں پر جنریٹ کریں, تو اس کے بعد ہمیں ایک بریک آؤٹ موو مل سکتی ہے, اور وہ بریک آؤٹ موو سیدھا 64,495-90 کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. ایک بات ٹھیک ہے جی. اچھا, ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ دی گئی ساری ریزسٹنسز جو ہیں بڑی اچھی اور اسٹرانگ ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم اس رینج میں داخل ہو گئے, اور نہ صرف اس رینج میں آ گئے, کنسسٹنسی آف بلز جو ہے ہمیں اس رینج کی اپر لمٹس کی طرف لے جا رہی ہے. تو جتنا ہم اپر لمٹ کی طرف جائیں گے ہماری ریزسٹنسز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ اس رینج میں وہاں ریزسٹنس پائی جاتی ہے. تو لہذا تمام ریزسٹنسز یہ ایبلٹی رکھتی ہیں کہ مارکیٹ کو پش ڈاؤن کریں, اور وہ جو پش ڈاؤن ہوگا وہ آپ کو ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹیز دے گا. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹیز دے گا, اور آپ جا کے جناب اس میں جو اگر ایگزاسشن پہ مال بیچیں گے اسی مال کو یا کسی دوسرے اچھے اسٹاک کو آپ خرید سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے. ایک بریک آؤٹ موو کی بات کی میں نے کس لیول کے بعد, اور دوسرے ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹیز. اور دیکھیں نا, مارکیٹ کل ہو پرسوں ہو, پچھلے سیشنز اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلسل دن میں جو مڈ ڈیز دی جا رہی ہیں اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی, اس میں آپ لوگ ملٹیپل ٹریڈنگ تو کر رہے ہیں نا. شام کو پھر مال لے کے چلے جاتے ہیں, صبح کے پھر بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹریڈنگ اپرچونیٹیز آپ کو ملتی رہیں گی. اور آج بھی دوران سیشن آپ کو کچھ نئے اسٹاک بھی دیے, اسکرپٹ آپ نے دیکھ لیا. اب آپ دیکھیے مارکیٹ آج اوپر گئی, اس کے باوجود آپ ٹی آر جی کو دیکھ لیں, اور کون سا اسٹاک تھا میں آپ کو بلکہ بتانا ہی چاہوں گا کہ جو اسٹاک آپ کو بتائے گئے تھے, مطلب کچھ اسٹاک ایسے تھے جو آپ کو خاص طور پہ بتائے گئے تھے
کہ دیکھو یار دس از اوور, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے ان اسٹاک کو دیکھا ہو, ٹھیک ہے نا, سسٹم لمیٹڈ تھا, ہاں سسٹم لمیٹڈ تھا, اس میں بہت صاف لفظوں میں بتایا گیا تھا کہ یہ اوور ہو چکا ہے, اور پھر اس میں نیچے بائنگ کی وہ جگہ بھی بتائی تھی کہاں یہ سپورٹ لینے کی کوشش کر سکتا ہے. آپ جائیں آج کی مارکیٹ دیکھیں سسٹم لمیٹڈ کی, اس کا لو دیکھیں, اس کی گراوٹ دیکھیں. مارکیٹ 700 پوائنٹ اوپر جاتی ہے, مگر سسٹم لمیٹڈ میں کیا ہمارا ویو ہے, ٹی آر جی میں ہمارا کیا ویو ہے. تو بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں بھی کچھ اسٹاکس کے لیے مندی کی بات کی جاتی ہے, اور گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی کچھ اسٹاک کے لیے تیزی کی بات کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں, اور یہ پھر ہم پروف کراتے ہیں آپ کو, آپ کے سامنے یہ موجود ہے, یہ آن اسکرین موجود ہے. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں. اور جناب تو یہ آپ کا لیول ہو سکتا ہے. اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں رسک مینجمنٹ پہ, اور رسک مینجمنٹ بڑی آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ 63,700 کے نیچے مارکیٹ اگر ٹریڈ ہو تو مارکیٹ میں تھوڑے لیتھارجک لیک لسٹر بیہیویئر ہو سکتا ہے, مگر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. مگر 10 بجے کے بعد مارکیٹ کو 63,700 کے نیچے ٹریڈ کرنا یہ پریشانی کا باعث ہوگا تھوڑا سا. اس ایسے موقع پہ پریشانی سب تک ہوگی کہ فوری طور پہ انٹری نہیں لیں گے آپ ٹارگیٹ انٹری کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس اچھی سپورٹس بھی ہیں. یہ جو 63,333 کی سپورٹ ہے بہت اچھی سپورٹ ہے, اس کے بعد 63,000 خود ایک بہت اچھی سپورٹ ہے. تو ہم ان سپورٹس کی طرف جائیں گے اور ادھر ٹارگیٹ کریں گے, ان کے اوپر اپنی بائنگ ٹارگیٹ کریں گے. جب ظاہری بات ہے جب اس سپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم اسٹاک کی بھی سپورٹ دیکھیں گے جس کو بائی کرنا ہے, تو پھر ہم اس طرح ایکیومولیشن کر لیں گے. اس کے بعد پھر ہم ریکور ہوگا تو بیچیں گے, ٹھیک ہے نا. اور جو مارکیٹ اگر رک نہیں پاتی 63,700 کے اوپر, 150-150 پوائنٹ اوپر جاتی ہے, لیٹ سپوز 834 تک اوپر جاتی ہے, نیچے آتی ہے, تو ہم سیل آن اسٹرینتھ کریں گے, اپنا خریدا ہوا جو مال ہے اس کو بیچیں گے, پھر دوبارہ خریدیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کو 9:45 سے 10:15 تک آپ کو نظر آ جائیں گی, اور آپ کو یہ ڈیسیشن بھی لینے ہوں گے, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے. اچھا, اس میں نے آپ لوگوں کو 3-4 دن پہلے کہا تھا کہ جس طرح مارکیٹ جا رہی ہے مارکیٹ کوشش کرے گی کہ 63,000 کو آگے جا کے اپنا شارٹ ٹرم باٹم بنائے. تو اب وہ دن آ گیا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 63,000 مارکیٹ اپنا شارٹ ٹرم باٹم بنانے کی کوشش یقینی طور پہ کرے گی. تو لہٰذا مجھے مارکیٹ میں اب کوئی پریشر ملے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ 62,980 کے نیچے ملے گا, 63,000 کے نیچے ملے گا. تو 63,000 تک شارٹ ٹرم باٹم مارکیٹ کا برقرار ہے. تو اب اس کو سمجھتے ہوئے اب آپ لوگ ٹریڈنگ کیجئے. تمام ٹریگر کو بڑے واضح طور پہ سمجھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آتی ہے, پسند آتی ہے, تو آپ ضرور اس پر ہماری اس ویڈیو پر کمنٹ کیجئے گا. اور آپ لوگ جو ہے آپ کے کمنٹس کے میں نے جواب دیے تھے, اور اگر آپ لوگ کل کی ویڈیو پہ دیکھیں تو کل کی ویڈیو ہم نے اتفاق ہے کہ ہماری کل کی ویڈیو کافی چھوٹی تھی. جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو لمبی نہیں ہونی چاہیے, ہم پوری کوشش کریں گے اس کو چھوٹا کریں, مگر بیچ بیچ میں اگر کوئی ضروری بات نکلے گی تو وہ بات بڑھے گی, ٹھیک ہے جی. شکریہ, اللہ حافظ.